کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بیان کی ہے، اور چاروں جگہ پر ان کا مفہوم اور معنی الگ الگ ہے۔ کہ پہلی جگہ پر یوں معنی کیا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا، ہے کوئی بندہ جو اس کو یاد کرے۔ اور دوسرا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن پاک ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا، ہے کوئی بندہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح اور واشگاف لفظوں میں بیان کیا، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم مکمل مطالعہ نہ کر سکے، یہ ہماری کمزوری ہے، ورنہ ہر دور کی ہر بات، ہر پیش آنے والا مسئلہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اہل علم اس کو پڑھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ الفاظ ہمارے لیے ہوں، یہ الفاظ اس دور کے حوادثات کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ بہت ساری آیات بینات اس پر۔ تو حضرات گرامی، تو قرآن پاک پڑھنے کے متعلق میں نے عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے آسان کیا، ہے کوئی بندہ جو قرآن پاک سے نصیحت قبول کرے، قرآن پاک کو پڑھے اور قرآن پاک کو سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آئے جو آدمی قرآن پاک واضح طور پر اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامم بررہ، جو فرشتے آئیں ان کی جماعت میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ جو بندہ قرآن پاک صحیح پڑھتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ صحیح ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامم بررہ فرشتوں کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو آتا نہیں، ہجے کر کر کے پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر ہے اس کے لیے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے اس کو قرآن پاک صحیح آتا نہیں ہے، اٹکتا، ہجے کر کر کے پڑھ رہا ہے، محبت ہے تو پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے اس کی محبت اور اس کے خلوص کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ جو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھتا ہے وہ کرام بررہ کی صف میں شامل ہوتا ہے، اور جو بندہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا کرتا ہے کہ بھئی اٹک بھی رہا ہے پھر بھی قرآن بند نہیں کرتا، پڑھ رہا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجمی آدمی، جس طرح ہم سب اجمی لوگ ہیں، ایک عربی آئیں جو عربی دان ہیں، عربی بولتے ہیں، ایک اجمی آئیں، عربیوں کے ماں سوا جتنی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں وہ سارے اجمی کہلاتے ہیں۔ تو ہم اجمی لوگ ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمی آدمی قرآن پاک پڑھے اور قرآن پاک پڑھنے میں اس سے غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ اکتب کما انزلا، تو ایسے لکھ جیسے قرآن نازل کیا گیا۔ یہ اجمی بندہ ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو اگرچہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اس سے غلطی ہو رہی ہے، محبت تو ہے پڑھنے کی، کوشش تو ہے پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اکتب کما انزلا، تو لکھ ایسے جیسے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انعام اجمیوں کے لیے ہے کہ عربی اگر غلطی کرے تو عربی کے لیے وہ غلطی لکھی جائے گی، اجمی اگر غلطی کرے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے
تو ویسے لکھ جیسے نازل ہوا ہے۔ یہ بندہ اجمی ہے، اجمیوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ احسان ہے اس بات پر کہ قرآن پاک غلط بھی پڑھ بیٹھے کوئی لفظ، اللہ تعالیٰ صحیح لکھواتا ہے اس کے اجر میں۔ یہ کنز الامال ایک کتاب ہے، 16 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک جیسا غنا نہیں ہے، قرآن پاک جیسا غنا نہیں ہے، یعنی جس نے قرآن پڑھ لیا وہ غنی ہو گیا۔ ولا فقر بعدہ، قرآن پڑھنے کے بعد کوئی فقر نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے بعد غریبی نہیں آئے گی۔ یہ فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھ لے، قرآن پاک کا حافظ بن جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فقیر کبھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرآن کی برکت سے اس کو بہت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا تو قرآن پاک بے وفا نہیں آئے، اپنے پڑھنے والے کو عزتیں دلواتا ہے، رسوا نہیں کرتا، بشرطِ تعلق صحیح ہو بندے کا۔ تو آپ دیکھتے ہیں بچے، سارے بچے ہوتے ہیں اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن ان میں جو حافظ بن جائے اور پھر سکول میں جائے تو استاد اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو مقدم رکھتا ہے۔ اگر فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو سب کی قدر و منزل برابر ہوگی، لیکن اگر ان میں کوئی حافظ قرآن آئے تو اس کو زیادہ عزت دی جائے گی۔ کسی بھی ادارے میں ہو حافظ قرآن تو قرآن پاک کی وجہ سے اس کو عزت زیادہ ملتی ہے ہمارے معاشرے میں، الحمدللہ۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآنی تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو قرآنی تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے کے بعد کوئی فقر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم کیا، قرآن پاک کے ساتھ تعلق لگایا، تو وہ جنگلوں میں بھی جا کر بیٹھے، جب تک زندہ رہے ان کے مقدر میں جو تھا ان کو ملا، وہ فوت ہو گئے، ان کی قبروں پر آج تک لنگر جاری ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کو دیکھیں، وہ پہاڑوں میں جا کر بیٹھے، وہاں کوئی شہر اور اتنی بڑی آبادی نہ تھی، لیکن قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کیا اور پوری زندگی اس تعلق کے ساتھ قائم رہے، تو پھر اس تعلق کو نبھایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا عزتیں عطا فرمائیں، جس وقت بھی جاؤ وہاں پر لنگر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، مزارات کی زیارت کرنے کے لیے میں بہت سفر کیا، میں نے یہ دیکھا ہے جس بزرگ نے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی اس کی مزار پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، اور جن بزرگوں نے بیٹھ کر حدیثیں پڑھائیں ان کی قبر کے ساتھ بخاری شریف کا سیٹ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے آئیں اسی طرح بخاری شریف کے بھی 30 پارے آئیں، تو الگ رکھا ہوا، لوگ آ کر ان کی قبروں پر حدیث پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حدیث کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ سال میں ایک دفعہ لازمی ان کی قبر پر ختم بخاری ہوتا ہے، ختم مطلب قرآن تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور جو بندے صرف درود پاک پڑھتے رہے پوری زندگی، درود پاک کے ساتھ دل لگا لیا اور ساری زندگی اس پر کام کیا، تو ان کی مزار پر لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک سید برکت علی شاہ صاحب تھے فیصل آباد کے، انہوں نے درود پاک کے ساتھ تعلق رکھا، ان کی مزار پر جب جائیں گروہ در گروہ لوگ آتے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک بے وفا نہیں ہے، قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کو کسی جگہ پر رسوا نہیں کرتا، چاہے لوگ اس کے بارے میں جو بھی سوچیں، قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کو ضرور عزتیں دلواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو قرآنی تعلیمات دینی چاہیے، قرآن سکول بھی پڑھائیں، ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو قرآن پاک بھی پڑھائیں۔ یہاں پر تھوڑا سا موازنہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، توجہ آپ کی میری طرف ہو۔ آپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں، دوسرے کو اسکول میں پڑھائیں، اس کو ڈاکٹر بنائیں،
یا انجینئر بنائیں یا بڑا کوئی اس کو کورس کرائیں، تو جب انسان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ جب سکرات کی مشکلات میں باپ ہوگا یا والدہ ہوگی تو آپ کے وہ ڈاکٹر انجینئر وہ کام آئے گا یا وہ شخص آئے گا جس کو آپ نے قرآن پڑھایا؟ حالانکہ قرآن پڑھانے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ جس پر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے وہ آپ کے کام نہ آ سکا، اور ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اپنے والد کو مرنے کے بعد ہاتھ نہیں لگاتے، اس سے ڈرتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ وہ ڈرتے ہیں ہاتھ لگانے سے، وہ کہتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے، حتیٰ کہ اس کا کپڑا جو اس نے استعمال کیا تھا مرنے سے پہلے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں بھئی کسی کو نوکر شوکر کو بھئی اس کو اٹھا کے مولوی صاحب کو دے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی اولاد جو مشکل وقت میں کام نہ آ سکی تو اتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ آپ کو ملا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر میں عرض کر رہا تھا کہ سکرات کا وقت ہو اور ایک طرف آپ کا پینٹ شرٹ پہن کے وہ بیٹا جو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے وہ کھڑا ہے، دوسری سائڈ پہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن سکرات کے وقت کوئی دوائیاں اثر نہیں کرتی، وہاں صرف دعا اثر کرتی ہے۔ وہ حافظ قرآن بیٹھ کر وہ سورہ یاسین پڑھے گا، وہ دعا کرے گا یا اللہ میرے ابا جان پر آسانی فرما، میری امی جان پر آسانی فرما، ان کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ تو مہربانی فرما، انہوں نے کوئی خطا کیا ہے اس کی سزا مجھے دے دینا، ان کو نہ دینا۔ وہ حافظ قرآن کہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب فوت ہو جائے گا، جس پر آپ نے لاکھوں خرچ کیے، جس کو انجینئر بنایا، وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ غسل دے گا کون دے گا؟ جس کو آپ نے قرآنی تعلیمات دی، جس کا تعلق دین سے جڑا رہا، وہی آپ کو غسل دے گا۔ اور آپ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹا جس کو آپ اعلیٰ تعلیم بولتے ہیں، ہمارے نزدیک اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے اور اعلیٰ تعلیم حدیث پاک کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جس کو اعلیٰ تعلیم بولتے ہیں یا اینکر لوگ ٹی ویوں چینلوں پر جس کو اعلیٰ تعلیم بولتے ہیں، وہ ان کے نزدیک اعلیٰ ہے، ہمارے نزدیک اعلیٰ یا قرآن ہے یا حدیث پاک ہے، اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غسل کے وقت آپ کا وہ بیٹا آپ کا غسل دے گا کہ جس کو آپ نے قرآنی تعلیمات دی، اور جس کو آپ نے اعلیٰ تعلیم سکھائی وہ آپ کو کبھی غسل نہیں دے گا، یا مولوی دے گا یا پھر اس کو بلائیں گے جو آپ کا اپنا بیٹا حافظ ہوگا وہ آپ کو غسل دے گا، یا پھر مولوی صاحب کو بلائیں گے کہ مولوی صاحب کو بلاؤ وہ غسل دے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب جنازے کا ٹائم آئے گا، جس پر لاکھوں خرچ کر کے آپ نے جس کو پڑھایا، اعلیٰ تعلیم دی، وہ آپ کی جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے اس کو جنازہ آتا ہی نہ ہو، کیونکہ ہم نے جو دیکھے یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جب ووٹوں کا وقت آتا ہے، اس وقت جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے دوسرا کلمہ سنا، اس کو دوسرا کلمہ نہیں آتا، اس کا کہتا ہے جنازے کی دعا سنا، جنازے کی دعا نہیں آتی، وہ کہتا ہے کل شریف پڑھا سنا، تو اس کو کل شریف نہیں آتا۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو آپ نے اعلیٰ تعلیم دی جس بیٹے کو، وہ اس کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا، الا ماشاء اللہ کسی کو آ جائے۔ ہاں اس کو آئے گا جس کا تعلق دیندار سے جڑا رہا، دین سے جڑا رہا، مسجد سے جس کا تعلق رہا، اس کو جنازہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھ لیں، جو دیندار لوگوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کو دینی معلومات ہوتی ہیں، جو نہیں جڑا رہتا اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا جنازے کے وقت وہ بچہ آپ کی جنازہ پڑھائے گا جس کو آپ نے قرآنی تعلیم دی۔ پھر دفن کے وقت قبر میں جس کو آپ نے پڑھایا اعلیٰ تعلیم لاکھوں خرچ کر کے، وہ آپ کی قبر میں نہیں اترے گا، وہی اترے گا جو حافظ قرآن ہے، اور ثواب سمجھ کر اور اپنی خدمت سمجھ کر اترے گا، اپنے سر کا وزن اتارنے کے لیے نہیں اترے گا۔ قبر میں وہی اترے گا جو حافظ قرآن ہوگا، دین کا خادم ہوگا، دین کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ قبر میں اترے گا۔ پھر دفن کر کے پھر بیٹھ جائے گا، تلاوت کرے گا، رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، یا اللہ میرے ابا جان کو مہربانی کر سوال جواب آسان کرنا، یا اللہ اس کو بخش دینا۔ یہ بخشش کی دعائیں جب بھی مطلب مانگے گا وہی مانگے گا جس کو آپ نے دین پڑھایا ہے۔
اللہ اکبر۔ میں اپنا ذاتی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت مجھے میرے والدین یاد آ جائیں، بھلے میں سفر میں ہوں، بھلے میں بستر پر سویا ہوا ہوں، بھلے مسجد میں بیٹھا ہوں، اسی وقت ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں احسان کرتا ہوں، احسان ان کا ہے جو مطلب جنہوں نے جنم دیا، جنہوں نے خدمات کی، جنہوں نے پڑھایا بڑھایا، احسان ان کا ہے، لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ اس طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ اکبر۔ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ تو ٹائم ابھی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ٹائم؟ وہ ٹھیک ہے ٹائم؟ ٹھیک ہے سر۔ تو قرآنی تعلیمات کے متعلق عرض کر رہا تھا، اپنی اولادوں کو قرآنی تعلیمات دیں۔ ان کو جس طرح سکول پڑھاتے ہیں، سکول پڑھانے کا جذبہ ہے، روزانہ صبح تیاری کرا کے ورزی کا بھی خیال رکھتے ہیں، کپڑوں کا، ہر چیز کا پہنچاتے ہیں، سواری، پھر اس کی فیسیں، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا خیال جس طرح رکھتے ہیں، تو وہ تعلیم صرف دنیاوی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کب شروع کیا گیا؟ جب مدرسوں کو ختم کیا گیا انگریزوں کے دور میں، اس تعلیم کو ہمارے ذہنوں کو بدلنے کے لیے شروع کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب تو رچ بس گئی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سکول نہ پڑھائیں، لیکن کم از کم معاشرے میں رہنے کے لیے اپنی اولادوں کو سکول پڑھائیں، میٹرک بھی ہو، ایف اے بھی ہو، بی اے بھی ہو، سارے پڑھیں، لیکن قرآن پاک مقدم، حدیث پاک مقدم سمجھیں، قرآن پاک کو مقدم سمجھیں۔ معاشرے میں رہنے کے لیے آپ سکول کی تعلیم دیں، کیونکہ معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ تو جو بندہ میٹرک نہ کیے ہوئے ہو اس کو کہتے ہیں تو ان پڑھ ہے، بھلے اس نے علوم دینیہ مکمل پڑھے ہوئے ہوں، اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ معاشرے میں رہنے کے لیے آپ اپنی اولادوں کو اسکول پڑھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لیے آپ اپنی اولادوں کو قرآن پاک بھی پڑھائیں، حدیث پاک بھی پڑھائیں، علوم دینیہ بھی پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں ہم نے انگریزوں کے سامنے جا کر پیش نہیں ہونا، ہم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو مصور پاکستان ہیں اور بڑی بزرگ شخصیت گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، علامہ محمد اقبال صاحب، سکولوں میں بھی ان کے عنوانات پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال چھوٹا لڑکا تھا، اس وقت یہ پڑھ رہا تھا۔ علامہ اقبال صرف سکول پڑھا ہوا نہیں تھا، یہ عالم دین بھی تھا، علوم دینیہ اس نے مکمل پڑھے ہوئے تھے اور بہت بڑا شاعر تھا، عربی اور فارسی کا بھی ماہر تھا علامہ محمد اقبال صاحب۔ میں ایک دفعہ ایک لائبریری میں گیا جو عربیوں کی لائبریری ہے ادھر کراچی میں، وہاں پر انہوں نے مجھے 2 کتابیں دکھائیں، 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب دکھائی۔ انہوں نے کہا یہ عربی میں علامہ اقبال کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، یعنی علامہ اقبال عربی دان تھا، عربی کا ماہر تھا اور فارسی کا بھی ماہر تھا۔ تو علامہ محمد اقبال ابھی لڑکا تھا، تو اس نے کیا کام کیا، پڑھ رہا تھا تو ایک فقیر آیا، اس نے بڑی کڑک آواز میں اس نے صدا دی کہ مجھے خیرات دو۔ علامہ اقبال پڑھ رہا تھا، اس کی پڑھائی میں خلل آیا، اس نے ڈنڈا اٹھایا، اس کے سر میں مار دیا، اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تو وہ فقیر علامہ اقبال کے والد کے پاس چلا گیا، اس کے والد کو کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، تو نے یہی تربیت اس کی کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کے والد نے اپنے بیٹے کو کیا کہا، اپنے بیٹے کو کہا، علامہ اقبال کو کہا کہ اے میرے بیٹے، فارسی میں کہا، فارسی میں اشعار کی صورت میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے، جب قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، انبیاء اور رسول جمع ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ایک نعمت دی تھی، تو نے اس کی یہی تربیت کی کہ فقیروں کے سر پھاڑے، تو بتا میرے بیٹے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ تجھے ہم نے ایک بیٹا دیا، نعمت دی تمہیں، تو نے اس کی یہی تربیت کی، مجھے جب پوچھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ علامہ اقبال کو کہا۔ تو اس بات کو یاد کریں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ایک بیٹا دیا، 2 دیے، 5 دیے نعمت کے طور پر، تم لوگوں نے اس کو کیا پڑھایا؟
تم لوگوں نے اس کی کیا تربیت کی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے آپ چھوٹ جائیں گے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ اقبال نے سر جھکایا اور تو کوئی جواب نہ بن سکا علامہ اقبال سے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، یا رب العالمین تو میرے گناہ معاف کر دے، ور حسابم رات بینی ناگزیر، یا اللہ اگر تو میرا حساب لینا چاہے از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، پھر حضور کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ پوری زندگی پھر وہ یہی پڑھتے رہے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اگر تو نہیں معاف کرتا ضرور میرا حساب لینا ہے تو حضور کی آنکھوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا، چھپا کر کسی ایک سائٹ میں حساب لینا۔ پھر علامہ اقبال یہ کہتے تھے، تاکہ میرے ابو جان